مرنے کے بعد کیا ہوتا ہے؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو انسان کو صدیوں سے پریشان کرتا آ رہا ہے۔ مختلف مذاہب، فلسفانہ نظریات اور روحانی تعلیمات اس بارے میں مختلف تصورات پیش کرتے ہیں۔ اسلامی عقیدے کے مطابق مرنے کے بعد انسان کی روح ایک نئی حالت میں منتقل ہو جاتی ہے۔ اس سے پہلے انسان کی روح برزخ میں چلی جاتی ہے، جہاں اسے قیامت تک انتظار کرنا پڑتا ہے۔ برزخ ایک درمیانی عالم ہے جو اس دنیا اور آخرت کے درمیان واقع ہے۔ یہاں انسان کی نیکیاں اور بدیاں حساب میں رکھی جاتی ہے۔ نیک انسان راحت میں رہتے ہیں اور برے لوگ عذاب میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ قیامت کے دن سب لوگ دوبارہ زندہ کیے جائیں گے اور اللہ کے حضور پیش ہوں گے۔ اس دن ہر ایک کا حساب کتاب ہوگا اور اس کی زندگی کے اعمال کے مطابق اسے جنت یا جہنم میں بھیجا جائے گا۔ جنت ایک ایسی جگہ ہے جہاں خوشیاں اور نعمتیں ہیں اور وہاں کا ہر لمحہ ابدی سکون کا حامل ہے۔ اس کے برعکس جہنم عذاب اور تکلیف کی جگہ ہے، جہاں گنہگاروں کو ان کے اعمال کی سزا دی جاتی ہے۔ بعض دفعہ لوگ مرنے کے بعد زندگی کو محض جسمانی موت کی تعبیر کرتے ہیں اور ان کا ماننا ہے کہ مرنے کے بعد کچھ نہیں ہوتا، یعنی انسان کا وجود مکمل طور پر ختم ہو جاتا ہے۔ لیکن روحانی تعلیمات میں یہ عقیدہ زیادہ عام ہے کہ موت ایک نئی زندگی کی شروعات ہوتی ہے، جہاں انسان کی روح کی آزمائش اور اس کا انجام طے ہوتا ہے۔ لہٰذا مرنے کے بعد کیا ہوتا ہے، اس بات کا خلاصہ یہاں پر بھی کیا جاتا ہے کہ آپ کس عقیدے یا نظریے پر یقین رکھتے ہیں۔ لیکن ہر انسان کو اپنی زندگی میں نیک اعمال کی تلقین کی جاتی ہے تاکہ مرنے کے بعد کا سفر آسان اور خوشگوار گزرے۔ مرنے کے بعد کا تصور بہت پیچیدہ اور مختلف عقائد کے مطابق مختلف ہے، لیکن تقریباً ہر مذہب اور روحانی نظام میں یہ بات مشترک ہے کہ موت کے بعد بھی زندگی جاری رہتی ہے، اگرچہ وہ اس دنیاوی زندگی سے مختلف ہوتی ہے۔ اسلامی عقیدے میں مزید وضاحت کے ساتھ دیکھا جائے تو موت کے بعد کا مرحلہ ایک انسان کے لیے 4 اہم مراحل پر مشتمل ہوتا ہے، جیسے کہ قبر کی زندگی۔ یہ زندگی قبر میں شروع ہوتی ہے، جہاں روح کو اللہ کے حکم کے مطابق اس کے اعمال کا حساب دیا جاتا ہے۔ 2 فرشتے منکر اور نکیر انسان کی قبر میں آ کر سوالات پوچھتے ہیں، جیسے تمہارا رب کون ہے، تمہارا دین کیا ہے اور تمہارا نبی کون ہے۔ نیک لوگوں کو سکون اور راحت دی جاتی ہے، جبکہ گنہگاروں کو عذاب دیا جاتا ہے۔ یہ عذاب قیامت تک جاری رہتا ہے یا کم ہوتا ہے، یہ انسان کے اعمال پر مشتمل ہوتا ہے۔ اور دوسرا، قیامت کا دن۔ قیامت کے دن تمام مردہ دوبارہ زندہ کیے جائیں گے اور سب کا حساب کتاب ہوگا۔ اس دن کی شدت اور ہولناکی کا ذکر قرآن اور احادیث میں بھی موجود ہے، جب آسمان پھٹ جائے گا، زمین ہل جائے گی اور ہر ایک کو اپنے اعمال کی سزا یا جزا کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اور نمبر 3 پر آتا ہے حساب کتاب۔ قیامت کے بعد ہر انسان کے اعمال کا وزن کیا جائے گا۔ نیکیوں اور بدیوں کا حساب ایک میزان یعنی ترازو پر کیا جائے گا۔ اگر نیکیاں زیادہ ہوں گی تو جنت میں داخلہ ملے گا، اور اگر بدیاں زیادہ ہوں گی تو جہنم کا عذاب اس کے لیے ہوگا۔ اور چوتھے نمبر پر آتا ہے آخری قیام، یعنی جنت یا جہنم۔ آخری مرحلہ جنت یا جہنم میں داخل ہونے کا ہے۔ جنت میں وہ لوگ جائیں گے جنہوں نے ایمان کے ساتھ نیک اعمال کیے اور اللہ کی رضا کو ہمیشہ ترجیح دی۔ جنت ایسی جگہ ہے جہاں ہر طرح کی خوشی، سکون اور راحت ہوگی اور وہاں کی زندگی ابدی ہوگی، جبکہ جہنم ان لوگوں کے لیے ہے جنہوں نے دنیا میں کفر اور گناہوں کو اپنایا۔ جہنم کا عذاب بہت شدید اور تکلیف دہ ہوگا اور یہ بھی ابدی ہے۔ مختلف روحانی اور فلسفانہ نظریات اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ مرنے کے بعد انسان کی روح کسی دوسرے جسم میں منتقل ہو سکتی ہے یا نئے سفر کا آغاز کرتی ہے۔ جیسے ہندو مذہب میں عقیدہ اس طرح کا ہوتا ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ پنرجنم موجود ہے، جہاں موت کے بعد روح ایک نئے جسم میں داخل ہو جاتی ہے اور یہ سلسلہ جاری رہتا ہے جب تک کہ روح نرواں حاصل نہ کر لے، یعنی دوبارہ جنم کے چکر سے آزاد نہ ہو جائے۔ جدید دور میں سائنس بھی موت کے بعد زندگی کے بارے میں مختلف نظریات پیش کرتے ہیں، لیکن یہ زیادہ تر جسمانی اور دماغی فعالیت پر مرکوز ہے۔
रूहानी या मरवाई पहलू को साइंस तस्लीम नहीं करती। ताहम कई लोग ऐसे तजुर्बात की भी रिपोर्ट्स करते हैं जिन्हें मौत के करीब यानी कि तजुर्बात नियर डेथ एक्सपीरियंस कहा जाता है, जिनमें वो रोशनी, सुकून या रूहानी मखलूकात को देखने का दावा करते हैं। इन तजुर्बात के बावजूद मौत का हकीकी पहलू अभी भी एक मुअम्मा है। खुलासा ये बनता है कि मरने के बाद का सफ़र मुख्तलिफ अकायद और नज़रियात की रोशनी में मुख्तलिफ अंदाज से समझा जाता है, लेकिन हर सूरत में ये इंसान के अमाल और अकायद पर बहुत असर डालता है और उसके लिए मरने के बाद का सफ़र भी आसान होगा या नहीं, ये उनके अमाल पर साबित होगा। हम उम्मीद करते हैं आज की वीडियो आपको ज़रूर अच्छी लगी होगी। अगर ऐसा है तो हमारी वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल सिद्रा के साथ को सब्सक्राइब करें और ये वीडियो अपने कॉन्टैक्ट लिस्ट में से किसी एक इंसान को ज़रूर शेयर करें। अपने बच्चों का ख्याल रखिए, हमें अपनी दुआ में याद रखिए। जज़ाकल्लाह खैर।